اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، قرآنی صورتوں کے تعارف کے اس پروگرام میں بطور خاص ایک صورت مبارکہ اور اس کا تعارف وہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ اس کے اہم ترین مضامین پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں اور 28 صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ ہمارا یہ درس پراپر ایک ترتیب کے ساتھ وہ چل رہا ہے، اور آج الحمدللہ 23ویں پارے کی سورہ صافات سے ہمارے آج کے اس درس کا آغاز ہوگا، اور ہم اس درس میں، اس پروگرام میں سورہ صافات کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ سورہ صافات یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 5 رکوع ہیں اور 182 اس کی آیتیں ہیں۔ صافات، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفیں باندھنے والے۔ رب تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ان صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام صافات ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ والصافات، یہ سورہ صافات اگر اس نے جمعہ کے دن تلاوت کی اور پھر اس نے اللہ سے کوئی سوال کیا، سبحان اللہ، فرمایا اللہ پاک اس کا وہ سوال پورا کر دے گا۔ جمعۃ المبارک میں کئی صورتوں کے پڑھنے کی فضیلتوں کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الدخان کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا، سورہ والصافات، یہی سورہ مبارکہ، اس کی تلاوت کرنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ذوق قرآن، شوق قرآن عطا فرمائے، اور ہم بھی ذوق شوق سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ، ان صورتوں کی ہم تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے اندر اورال جو مضامین بیان کیے گئے، ان میں اللہ پاک کی توحید، وحدانیت، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت کے حوالے سے مرنا، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اور حساب کتاب کے حوالے سے جو ایک اورال کفار کے اعتراضات ہوتے تھے، ان کے جوابات مکی صورتوں میں بکثرت عطا فرمائے رب تعالیٰ نے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہ احوال اور یہ دلائل بھی بیان ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر کئی نبیوں کا ذکر ہے، کئی انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ بطور خاص ہم بات کریں تو حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی کہ جو اپنے بیٹے کو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، اس قربانی کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کے کچھ مضامین کی طرف۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا۔ ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں۔ اب یہ جو صفیں باندھے ہوئے ہیں، کیا مراد اس سے؟ ان سے مراد وہ فرشتوں کا گروہ لیا گیا ہے جو اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں صفیں باندھ کریں کہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو وہ اسے کریں۔ ایک تو یہ قول مراد لیا گیا،
اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ اس سے علماء دین اولیاء صالحین مراد کہ جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ اس سے مراد وہ غازیوں کا گروہ ہے جو راہ خدا میں صفیں باندھ کر دشمنان حق دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے گئے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی قسم یاد فرمائی ہے۔ صف کو احسن انداز سے پورا کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب ارشاد فرمائی کہ نماز میں بھی تمہاری صفیں ٹیڑھی نہ رہیں، تمہاری صفوں کے بیچ میں خلا نہ رہے۔ ارشاد فرمایا اے لوگو نماز میں صف کو قائم کرو، کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں سے ہے، نماز کی خوبصورتی میں سے ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ میں آگے جو ارشاد فرمایا گیا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، جو جھڑک کر جو چلانے والے کون ہیں، تو مراد یہی کہ یہ تو فرشتے مراد ہیں جو بادلوں پر مقرر ہیں، اور انہی کی وہ ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ جب وہ بادلوں کو ہانکتے ہیں تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے، یا یہ سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ وہ غازی مراد ہے کہ جن کے گھوڑوں کی آواز ایک پیدا ہوتی ہے، یا گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں جو دوڑانے کے لیے جو آواز بلند ہوتی ہے وہ مراد لیا گیا۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ اس جھڑک سے مراد واعظین اور علماء حق بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی بات وہ موقع محل کی مناسبت سے قدر آواز وہ بلند کر کے سمجھائی جاتی ہے، یا جس کو ہم عام انداز ڈانٹ ڈپٹ کا کہیں تو بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے مراد وہ بھی لیا گیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، صرف ایک ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات جو عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہے۔ اب یہ تلاوت کرنے والے کون، اس میں بھی یہ بیان کیا گیا یا تو فرشتے مراد ہیں اس سے، یا اس سے وہ مراد ہیں علماء اولیاء صالحین، وہ مراد ہیں کہ جو اپنی عبادت میں تلاوت کرتے ہیں، نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ اپنے وعظ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مراد لیا گیا کہ وہ جو جہاد کے اندر غازی ہیں اور وہ اس دوران ہیں تو جہاد میں مصروف ساتھ تلاوت بھی کرتے گئے، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کی قسم کو ارشاد فرمایا ہے۔ تلاوت میں غفلت نہ ہو، وہ چاہے دینی کاموں میں مصروف ہو، کسی کام میں بھی مصروف ہو، واعظ نصیحت کے کاموں میں ہو، آپ کے کوئی اور کام بھی ہوں۔ آپ نے دیکھا فرشتوں کا ذکر فرمایا، علماء کا ذکر فرمایا، ان مجاہدین کا ذکر فرمایا۔ عبادت کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت یہ ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں آنکھوں کو عبادت سے ان کا حصہ دیا کرو، آنکھوں کو بھی دو عبادت میں سے ان کا حصہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کرنا، اس کے معانی کے اندر غور و فکر کرنا، اور اس میں ذکر کیے گئے عجائبات ان سے نصیحت حاصل کرنا۔ فرمایا کہ یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کئی چیزیں ناظرین کرام، دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن دیکھیں گے تو دیکھنے پر ہی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ خانہ کعبہ دیکھیں، دیکھنے پر ثواب ملتا ہے۔ عالم دین کی زیارت کریں، دیکھنے پر ثواب ملے گا۔ اپنے ماں باپ کو شفقت، رحمت، محبت کی نظر دیکھیں، اس پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ آنکھوں کی عبادت ہے، اور عبادت میں سے یہ آنکھوں کا حصہ ہے، یہ آنکھوں کو ضرور ہمیں دینا چاہیے۔ مزید اگلی آیات کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی آیات میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بطور خاص قیامت کے دن کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا گیا، اور قیامت کے دن کے جو نام ہیں، کہیں اسے یوم الفصل کہا گیا، فیصلے والا وہ دن ہوگا، یوم علیم کہا گیا، اس دن کو یوم کبیر کہا گیا، اس دن کو یوم الطلاق یعنی ملاقات کا دن، اس دن کو یہ بھی کہا گیا یوم الحسرہ، حسرت کا دن ظاہر ہے اس دن۔ تو یہ مختلف قرآن پاک کے اندر ہی قیامت کے کئی نام وہ ذکر ہوئے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی،
کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب جہنم کے قریب وہ جائیں گے کفار تو اس وقت ان سے ایک پوچھ گچھ، ایک ان سے سوال ہوگا، اور کفار سے یہ سوالات، یہ جہنم کا جو خازن سوال ان سے کرے گا، ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے، کوئی نبی تمہارے پاس نہیں آئے، آج کے دن کے بارے میں کیا تمہیں نہیں بتایا؟ وہ کہیں گے کہ ایسا سب کچھ آیا، یہ دلیلیں سب کچھ آئیں، لیکن کفار پر وہ اس دن کا عذاب تھا۔ مومنوں سے بھی بہرحال جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان سے پھر کہا جائے گا، اور وہ کہیں گے ہمارے پر رسول آئے، نبی آئے، انہوں نے ہمیں خوشخبریاں دیں، اور پھر ان سے فرمایا جائے گا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو کفار سے یہ سوال ہوگا کہ آج تم دنیا میں بڑا ایک دوسرے کو وہ کہتے تھے، آج ایک دوسرے کی کرو نا مدد، چونکہ کفار کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ قیامت کے دن وہ کسی طرح کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ قیامت کے دن جو کوئی دوسرے کی مدد کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کے اذن سے، اجازت سے، رب کے پیارے بندے، رب کے انبیاء، اولیاء، نیک بندے وہ شفاعتیں کریں گے، وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جیسا کہ روایات کے اندر یہ موجود ہے، اور فرمایا گیا کہ انہی کی دوستی ہی تو کام آنی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یہ دشمن نہیں، ان کی دوستی اس دن بھی سبحان اللہ رہے گی، اور یہ ان کو فائدہ دیں گے۔ ناظرین کرام، اپنی صحبتیں اچھی رکھیں، دوستی اچھی رکھیں، تعلق اچھا رکھیں، کہ جو تعلق ہمیں آخرت میں کام آ سکے۔ دنیا کے اندر لوگوں نے ایسے سے تعلقات کئی جگہوں پر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بزنس کا معاملہ پھنسا تو کوئی اور نکال دے گا، یہ معاملہ پھنسا تو کوئی اور سفارش کر کے نکال دے گا۔ اللہ اکبر، نہیں تعلق بناتے تو آخرت کے حوالے سے جن سے نسبت ہمیں آخرت میں کامیابی دلائے گی، وہ حضور علیہ السلام کی پیاری نسبت، صحابہ کرام کی پیاری نسبت، اہل بیت اطہار کی پیاری نسبت، اولیاء صالحین کی پیاری نسبت، ان کے ساتھ ایسی نسبتیں قائم کر لیں گے، دنیا میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ سورہ مبارکہ کے اندر ناظرین کرام کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ذکر پاک سبحان اللہ، آپ کے وہ گوشہ نشینی میں اور خلوتوں میں جانے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا، معاملہ کیا ہوا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جب اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی تو آپ نے پھر اپنے اہل خانہ سے ایک بات کی اور انہیں کہا کہ میں اللہ کے حکم سے کفر کی جگہ سے اب میں ہجرت کر جاؤں گا، اور ہجرت کس طرف کروں گا؟ جہاں کے لیے میرا رب چاہے گا میں اس طرف ہجرت کروں گا۔ اور یہ اللہ پاک نے جو آپ کو حکم دیا سرزمین شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر، یاد رکھیں سب سے پہلے جو ہجرت کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ایسے مقام پر کہ جب بطور خاص فتنے کے ایام ہو اور اس میں آدمی کوئی گوشہ نشینی اختیار کر جائے، یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسے اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی طرح کی ناظرین کرام یہ قربانیاں ہیں، آپ نے مال بھی قربان کیا رب کے نام پر، جان کی بھی قربانی دی، آپ نے اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، اور یہی واقعات قرآن پاک میں موجود۔ پہلے آپ نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد کی آپ نے دعا مانگی تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، حلیم بردباری کی صفت والا لڑکا، اس کی ہم نے خوشخبری دی۔ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدسہ پر پہنچے، شام کے اندر آپ گئے تو اس وقت آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، تو آپ نے رب کے بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے جو میرے اس مشن میں، اس دین کے کام میں، توحید کے درس میں، اے اللہ وہ میرے ساتھ ہو، میرا معاون بنے اور وہ دین کے کام میں مدد کرے، مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ ناظرین کرام کئی لوگ دعائیں مانگتے ہیں،
اولاد ملے، اولاد ملے، اولاد ملنا اچھی بات ہے، اولاد کی دعا کرنی چاہیے، لیکن صرف اولاد کی دعا نہ کریں، نیک اولاد کی دعا کریں۔ دعا کریں تو نیک اولاد ملے کہ جس کو دیکھ کر ماں باپ کی آنکھوں کو چین پہنچے، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ایسی اولاد مانگنے کی دعا کریں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں اس کی تعلیم دی، بلکہ ان کی تعریف کی جو نیک اولاد مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، پیشوا بنا۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اس دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ ان کے ہاں جو اولاد ہوگی، ایک تو یہ کہ انہیں بیٹا ملے گا، بھی غلام، فرمایا کہ لڑکا ملے گا، اور وہ بردباری کی عمر کو بھی پہنچے گا، اتنا بھی ہوگا اور بردباری کی عمر کو بھی پہنچے گا۔ سبحان اللہ، بردبار ہوگا، سمجھدار ہوگا، یہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیٹا عطا فرمایا، اور پھر بیٹا بھی ایسا، اور پھر اس سے قربانی بھی بڑی عظیم قربانی، اور جو کہ ایک طویل واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ آپ نے پھر خواب دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور بیٹا تیار ہوا اور کہا کہ ابا جان آپ کار گزریے جو آپ نے دیکھا ہے، اور پھر وہ عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، کہ جو آپ نے تو جو کرنا تھا وہ کر گزرے، لیکن رب تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ یہ آپ کی ایک آزمائش بھی ہوئی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو ایک ایسا اشارہ یہ ملا خواب کی صورت میں، اور آپ کے اس بیٹے کی جگہ پر پھر فدیہ کے طور پر وہ دمبا، وہ مینڈا جو جنت سے لایا گیا، وہ قربان ہوا، اور رب نے آپ کی یہ عظیم قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں وہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ حضرت الیاس جو تھے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت عرصہ بعد بعلبک جو ایک علاقے کا نام تھا، وہاں کے لوگوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، 4 انبیاء کرام ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، روایات میں جن کا بیان ہوا، اور ان میں فرمایا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 2 وہ ہیں جو آسمانوں پر زندہ ہیں۔ ادریس علیہ السلام جنت میں، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمین پر ہیں، یہ زمین پر ہیں اور یہ بھی حیات ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ سمندر پر مقیم ہیں، اور حضرت الیاس یہ خشکی پر مقیم اور منتظم ہیں اس کے، سبحان اللہ، یعنی ان کے ذمہ اللہ نے یہ انتظام لگایا ہے، اور بعض بزرگوں کی باقاعدہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور یہ حیات رہیں گے اور قرب قیامت یہ وفات کریں گے، جب قیامت قریب آئے گی تو یہ ان کی وفات ہوگی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام ان کا بھی ذکر ہوا۔ ناظرین کرام، یہ کئی ذکر اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کے موجود ہیں، اور چونکہ ٹاپک ایک کافی طویل ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ اپنے اس پروگرام میں بطور خاص سورہ صافات کے ان انبیاء کا کچھ مختصراً ضرور ذکر کریں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو قرآن میں کیسے بیان کیا گیا وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ سورہ صافات ہے ناظرین کرام، بڑی چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو ایک اور کیفیت ایسی پیدا ہوگی، اور ذہن نصیب اگر الفاظ اور معانی اور سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا۔ جمعرات کو آپ یہ پروگرام بطور خاص ملاحظہ کرتے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، اور جمعۃ المبارک کو سورہ صافات پڑھنے کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھیں تو دعا بھی رب قبول فرماتا ہے۔ تو نیت کر لیجئے اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ پڑھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم
اسلام ہو